اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بیٹے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہاد۔ جہاد کا لفظ جو ہے نا وہ جہد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے صحیح کرنا، کوشش کرنا، محنت اور مشقت کرنا۔ جہاد سے جیسے جہد، جد و جہد، اسی سے لفظ نکلا ہے۔ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے لیے ہم نے اتنی جد و جہد کی، یعنی کوشش کی، پاکستان بنانے کے لیے کوشش کی، ایفرٹس کی۔ یعنی جہاد جو ہے بیسیکلی کسی بھی ایفرٹس، کوشش، محنت، مشقت اور اسی طرح کی کوئی بھی صحیح جو کریں گے آپ، اس کا نام جہاد کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس کو اصطلاحی معنی میں لیں، اصطلاحی معنی یعنی ایکچولی میننگز میں ہم لیں، ہم نے لفظی میننگ لیا ہے، تو اس میں ایسی کوشش جو دین حق کی سربلندی، دین اسلام کی اشاعت، فروغ، اس کی حفاظت کے لیے جان و مال اور کے ذریعے سے جسم و جان اور مال و متاع کی بے دریغ قربانی دینے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ جہاد کہلاتا ہے۔ یعنی ایسی کوشش جو دین حق کی سربلندی، اس کی اشاعت، اس کے فروغ، اس کی حفاظت کے لیے آپ کریں گے، جسم و جان سے کریں یا مال و متاع سے کریں یا کسی بھی حوالے سے کریں۔ آپ کی ذہنی صلاحیتیں ہیں، آپ کی علمی صلاحیتیں ہیں، علمی کاوشیں ہیں، آپ کا جان لگا دینا ہے یا آپ کا مال لگا دینا، اور ایسی قربانی دینا جس کے لیے پیچھے آپ کوئی امید نہ رکھیں کہ جی میں اگر اللہ کی راہ میں لوگوں کے اوپر یہ خرچ کروں تو لوگ مجھے تھینکس بولیں گے۔ نہیں، اللہ سے امید رکھتے ہوئے کوشش کرنا، اور ایسے میں فتنہ فساد کو کم کرنا، اسلامی ریاست کا دفاع کرنا، اسلام کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا، حق اور باطل کی خاطر باطل قوتوں کے خلاف لڑنا، یہ سب جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوشش جو ناموری اور شہرت کی خواہش، خود غرضی اور دولت کے حصول کی رضا کے لیے نہ ہو۔ جو کوشش بھی آپ ایسے کریں گے کہ مجھے شہرت حاصل ہو جائے، مجھے ناموری حاصل ہو جائے، خود غرضی کی خاطر ہو یا دولت کے حصول کے لیے جو کوششیں کی جائیں گی، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہلائیں گی۔ ایک بار ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی مال غنیمت کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک خاندان اور برادری کی عزت کے لیے لڑتا ہے، آپ فرمائیے ان میں سے کون ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں وہ شخص لڑتے ہیں جو اس وجہ سے لڑے کہ اللہ کی بات اونچی ہو جائے۔ یعنی مال غنیمت کے لیے لڑنا، خاندان کے لیے لڑنا، برادری کی عزت کے لیے لڑنا، اپنے حسب نسب اور نام کے لیے لڑنا، دولت کے لیے کوشش کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ کی راہ میں نہیں آتی۔ اور اسی طرح مومن کا تصور جہاد جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ جنگ اور جدال اور قتال کرے۔ دشمن دین کے مقابلے میں تلوار اٹھانا تو ایک قسم کی جہاد ہے ہی، اور اس کو جہاد بالسیف کہتے ہیں۔ اس کا موقع تو کبھی کبھار آتا ہے۔ جہاد کے معنی میں تو بہت وسعت ہے۔ جہاد تو ایک وسیع ترین لفظ ہے جس میں انسان کا، مومن کا 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ جہاد ہی کنسیڈر کی جاتی ہے، جس میں اللہ کی رضا کے لیے اس کا اٹھنا، اللہ کی رضا کے لیے اس کی تگ و دو کرنا، علم کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنا، علم سیکھنے کے لیے کوشش کرنا، لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے کوشش کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا زندگی کا تمام کام اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہو اور حب الہی کی رضا کے لیے ہو تو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی ایک مومن کی جہاد کہلاتی ہے۔ سنت کے مطابق اس کا سونا، جاگنا، سنت کے مطابق اس کا کھانا پینا، سنت کے مطابق اس کے معاملات کو ٹیکل کرنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم جانتے ہوئے، تو اس مومن کی تو 24 گھنٹے کی زندگی ہی جو ہے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا میں ایک چیز اور کلیئر کروں کہ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے۔ ہم نے کہا جہاد ایک وسیع معنی لفظ ہے نا، اس میں ہر چیز آ رہی ہوتی ہے، اس میں آپ کا محنت کرنا، مشقت کرنا، رزق کمانے کے لیے ایفرٹس کرنا، حسن سلوک کرنا، خدمت خلق کرنا، علم سیکھنا، علم سکھانا، اور اپنے تجارت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرنا، حلال ذرائع استعمال کرنا، اور جو ہے حرام ذرائع سے گریز کرنا، سیاست میں فہم و فراست سے کام کرنا، یا
دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا، تبلیغ کرنا، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا، غرض یہ کہ جہاد ایک وسیع مفہوم ہے رکھتا ہے۔ اس میں اس کی جو ہم اقسام بناتے ہیں، جب ہم جہاد کی اقسام پڑھیں گے اس میں میں بتاؤں گی کہ آپ کو کہ جہاد کی اقسام کیا آتی ہیں، کہ جہاد بالنفس یعنی اپنی جان کے خلاف جہاد کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاد کرنا، کوشش کرنا، جہاد کی میننگ ہم نے پڑھا نا کوشش کرنا، تو اس کو اپنے نفس کو شیطانی ترغیبات سے، اس کی محرکات بننے سے روکنا جہاد کہلائے گا۔ اسی طرح اسی طرح جو ہے آپ کا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، وہ بھی جہاد کہلائے گا۔ اسی طرح اللہ کے لیے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا، وہ جہاد بالعلم ہو جائے گا، یا دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنا، زبان سے تبلیغ کرنا، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا، وہ جہاد باللسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جو کافروں سے لڑنا یعنی اسلحے کے زور پر لڑنا، وہ جہاد بالسیف کہلائے گا۔ جہاد بالسیف جو ہے وہ جہاد کی صرف ایک ٹرم ہے، اس کا موقع کبھی کبھی آتا ہے، بصورت دکھائے تو مومن کی تو پوری زندگی ہم بات کریں نا جہاد ہے۔ تو اب وہ جو جہاد ہم کہتے ہیں نا جہاد بالسیف یعنی اسلحے کے زور پر جنگ کرنا، وہ جو ہے اس میں اس کو نارملی ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں معاشرے میں جہاد اسی کو ہی کہا جا رہا ہوتا ہے، باقی کوششوں کو جہاد کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا، حالانکہ جہاد تو بہت وسیع معنی ہے۔ تو جہاد اب اس جہاد میں اور جنگ میں یعنی نارملی وہی جنگ ہوتی ہے نا، کفر اور باطل کا، حق اور باطل کا معرکہ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں ایک طرف حق ہے، ایک طرف مومنین ہیں، اسلام کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے کافر ہیں جو دین کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے جنگ ہو رہی ہے۔ آیا اس جنگ میں بھی اسلحہ یوز ہو رہا ہوتا ہے، جہاد میں بھی ہم کہتے ہیں جہاد بالسیف میں بھی اسلحہ یوز ہو رہا ہوتا ہے، ان دونوں میں بیسکلی فرق کیا ہے؟ تو میں بتاتی ہوں کہ جو کافر کی جنگ اور مومن کی جنگ میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ کافر جو ہے وہ حوث گیری کے لیے لڑتا ہے، مجھے یہ حاصل ہو جائے، مجھے یہ حاصل ہو جائے، میری دھاک بیٹھ جائے، اپنی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے، کہ میرے لوگوں کے دلوں کے اوپر دھاک بیٹھ جائے، میرا روب بیٹھ جائے، مجھے یہ سلطنت بھی حاصل ہو جائے، مجھے یہ سلطنت بھی حاصل ہو جائے۔ اس میں اس کو اگر لوگوں کا قتل عام کرنا پڑے تو وہ اس سے گریز نہیں کرتا، اگر اس کو لوگوں کا مال و اسباب لوٹنا پڑے تو وہ اس سے جو ہے گریز نہیں کرتا۔ اسی طرح اس کو اگر زمینیں اور فصلیں اور جانوروں کو تباہ کرنا پڑے تو وہ کر گزرتا ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اقتدار حاصل کرنا، ملک فتح کرنا، ریاستیں فتح کرنا، ان کے اوپر اپنی طاقت کی دھاک بٹھانا، یہ جو ہے یہ جنگ ہے، یعنی دنیاوی مفادات کے لیے کی جانے والی لڑائی کو ہم جنگ کہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ دنیاوی مفادات کے لیے جو بھی لڑائی ہوگی اس لڑائی کو جنگ کہا جائے گا۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کرنا، امن قائم کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو حقوق دلوانے کے لیے جو ہے کوشش کرنا دشمنوں سے، جس طرح اگر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یا کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اس طرح مسلمانوں کو یعنی ان کے حقوق، مسلمان ہی نہیں کوئی بھی، اگر ان کو حقوق دلوانے کے لیے جو کوشش کی جائے گی، جو مسلمان جا کر لڑیں گے دشمنوں سے یا ظالموں سے اور امن قائم کرنا چاہیں گے معاشرے میں، تو اس کوشش کا نام جو ہے، اس لڑائی کا نام جہاد ہے۔ اس میں مسلمان کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ مجھے فلاں ریاست کا بھی اقتدار مل جائے اور فلاں ریاست کا بھی اقتدار مل جائے اور اتنے ملک جو ہے میرے انڈر آ جائیں اور اتنے جو ہے قوموں کے اوپر میری دھاک بیٹھ جائے، میرا روب بیٹھ جائے، اس طرح کی کوئی غرض اس کو نہیں ہوتی، یعنی لالچ نہیں ہوتا اس کو، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو حقوق دلوانے کے لیے، ظلم کو مٹا دینے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، اس لڑائی کا نام جہاد ہوتا ہے۔ جبکہ جہاد کے مقابلے میں جو جنگ ہے وہ دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، ہوس گیری کے لیے، ملک گیری کے لیے، اپنی سپرمیسی، اپنی طاقت کا روب قائم کرنے کے لیے۔ جس طرح امریکہ کو دیکھ لیں، اس نے افغانستان میں جنگ کی ہے، اس نے ایران کو دھمکیاں لگاتا ہے، وہ پاکستان کو دھمکیاں لگاتا ہے، اس نے عراق کے ساتھ یہی کچھ کیا۔ وہ مطلب کیا ہے کہ اپنی طاقت کا روب بٹھانا چاہتا ہے وہ، کہ مجھے سپر پاور تسلیم کیا جائے۔ جبکہ جہاد جو ہے ویسی نہیں ہوتی، جو جہاد ہے، جہاد بالسیف، اسلحے کے زور پر جو مومن لڑائی کرتا ہے، وہ اس کا مقصد
اپنے ریاستوں کو بڑھانا نہیں ہوتا، اپنی ریاستوں کو طول دینا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، امن قائم کرنا، لوگوں کی خبر گیری کرنا، ان کو حقوق دلوانا، ظلم کو مٹا دینا۔ آپ دیکھ لیں مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں، انہوں نے لوگوں کا قتل عام نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کو حقوق دلوائے ہیں، انہوں نے ریاستوں کو تباہ نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کا قتل عام نہیں کیا، انہوں نے فصلوں اور کھیتیوں کو برباد نہیں کیا، انہوں نے ناحق جانوروں کو قتل نہیں کیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جو ایٹم بم گرایا گیا جس میں بے گناہ لوگ مارے گئے، وہ کیا تھا؟ وہ اپنے طاقت کی دھاک جمانا چاہتا تھا امریکہ، اور اسی کے نتیجے میں اس نے بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر دیا۔ ایک بم جس نے 1-2 ہنستے بستے شہر تباہ کر دیے جو اس وقت کے سب سے بڑے شہروں میں شمار ہوتے تھے، اور لاکھوں لوگ جس سے یکدم ختم ہو گئے۔ اندازہ تو کریں، یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کو مٹانے کے لیے جو مومن کوشش کرے گا، جو جنگ کرے گا، وہ جہاد کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاد کے فضائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جہاد کے اوپر کیا حکم دیتا ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں، یقاتلون قتل کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، یعنی جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، فی سبیلہ اس کی راہ میں، صفاً صف باندھ کر، کأنہم گویا کہ بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پگھلائی ہوئی مضبوط دیوار ہے جس کو گرا دینا جو ہے وہ کفر کے بس میں نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ ایسے میں مارے جائیں، ظاہری بات ہے قتل بھی ہو جائیں گے، شہید بھی ہو جائیں گے، شہداء کا درجہ پا جائیں گے، تو کہا ایسے میں جو لوگ مارے جائیں، بل ان کو مردہ نہ کہو، امواتن ان کو مردہ نہ کہو ان کو، بل احیاء وہ تو زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، جو وہ مقام اور مرتبہ پاتے ہیں، ان کو ہمیشگی کی جو زندگی مل جاتی ہے، لہٰذا ایسے میں ان لوگوں کو تم مردہ نہ کہنا شروع کر دو، وہ شہید ہے اور ہمیشگی کی زندگی اس کو مل جاتی ہے، ابدی حیات، دائمی حیات اس کو مل جاتی ہے۔ شہید بے حساب جنت میں جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال سے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ماں سوائے قرض کے، کہ اگر قرض اس کے اوپر کوئی ہوگا تو یقیناً اس کا بدلہ اس سے لیا جائے گا، اور اگر اس کے گھر والے لواحقین وہ قرض بھی اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس سے بھی پاک صاف ہو جائے گا، اور وہ بھی اس کو کوئی معاوضہ قیامت کے دن بدلہ نہیں دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور اسی طرح شہداء کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہداء کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب جنت اور دوزخیوں کا فیصلہ کر چکا ہوگا، جنتی جنتوں میں جا چکے ہوں گے اور دوزخی آگ میں جا چکے ہوں گے، تب کوئی شخص بھی تمنا نہیں کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس آئے، ماں سوائے ایک شہید کے، کہ جو سرور اور جو لذت اور جو مزہ اس کو اللہ کی راہ میں کٹنے میں آیا ہے نا، وہ جنت کی نعمتیں بھی اس کے آگے ہیچ ہیں۔ وہ خواہش کرے گا کہ اللہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج کہ میں دوبارہ تیری راہ میں اسی طرح لڑتا ہوا مارا جاؤں، تیرے دشمنوں کو مٹاتا ہوا قتل ہو جاؤں، اور جو قتل ہونے میں جو اس کو سرور ملا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کہ اس کی خواہش ہوگی کہ اللہ تو مجھے بار بار دنیا میں بھیج اور میں بار بار تیری راہ میں کرتا چلا جاؤں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا، لہٰذا وہ اللہ کی خوشنودی، وہ اللہ کی رضا جس میں وہ خوش و خرم جنتوں میں رہیں گے، اور شہید کی روح جیسے یہاں سے نکلتی ہے وہ عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں جو شیشے سے بھی زیادہ صاف ہیں، ان کے اندر جا کر وہ بیٹھ جاتی ہیں سبز رنگ کے پرندوں کی صورت میں، اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں خوش و خرم، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وہ رضا اللہ کی جو ملتی ہے نا شہید کو، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہی تو لوگ، اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی جان کی باسی لگا دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حدیث میں جہاد کی کیا فضیلت ہے، کہ اللہ رب العالمین کے محبوب ترین رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ملتی ہے، جہاد کی صورت میں ملتی ہے، تلواروں کے سائے میں ہے۔ آپ کوشش کریں جہاد کی، لڑائی کی، جنگ کی، دشمنوں کو مٹانے کی، اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کو سزا دینے کی کوشش کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا ایمان کے بعد سب سے بہتر عمل جہاد ہے۔ اور پھر مزید فرمایا 2 دعائیں کم ہی رد ہوتی ہیں، ایک تو اذان کے وقت کی دعا اور دوسری میدان جنگ کی دعا، جب صفیں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں، دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوتی ہے، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ایسی صورت میں جو کوشش کی جا رہی ہوتی ہے وہ کم ہی جو ہے رد ہوتی ہے خواہش۔ اچھا، دعا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کے فوائد و ثمرات کیا ہوئے کہ اس سے انفرادی اور اجتماعی ترقی کا ضامن بنتا ہے، محبت کا ذریعہ بنتا ہے، دنیا اور آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے، شہید کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، غازی اور شہید کو اعلیٰ مقام کی خوشخبری دی گئی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا اجر عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل ہوتی ہے، تبلیغ اور اشاعت اسلام میں ترقی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جہاد کی اقسام کون سی ہیں۔ جہاد کی اقسام میں آتا ہے جہاد بالنفس، یعنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد، اس کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے، یعنی ایسی کوشش کرنا کہ اطاعت الہی سے روکنے اور نافرمانی پر ابھارنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نئی چیز، صبح کا ٹائم ہے، نیند آ رہی ہے، میٹھی نیند سے اٹھنا، سردیوں میں گرم بستر چھوڑنا، ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا بڑا مشکل ہے، تو نفس کہتے ہیں سوتے رہو سوتے رہو۔ اس نفس کو کچل کے اللہ کی اطاعت پر مائل ہو جانا جہاد بالنفس کہلاتا ہے۔ اور جو ہے افضل ترین جہاد ہے اپنے نفس کی خواہشات کو روکنا، یعنی ان تمام خواہشات کو جو شیطانی محرکات بن رہی ہیں، جو شیطانی ترغیبات ہیں، شیطان کے وسوسوں کی صورت میں جو آتی ہیں، ہاں وہ خواہشات دل کی جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوں، کہ میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کا دین حاصل کروں، اللہ کا علم سیکھوں، اور میں اس طرح کی کوشش کروں کہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہو سکے، اور میں اللہ کے دین کی کوشش کروں، میرا دل چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس کی اطاعت کریں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی اطاعت سے روکنے پر اگر آپ کا دل مائل ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف کوشش کریں، پھر اس کو دبائیں، اپنے نفس کو دبائیں اور اللہ کی اطاعت پر مائل ہوں۔ یہ ہے جہاد بالنفس۔ دوسرا جہاد بالعلم، یعنی جہاد بالقلب بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور جہاد باللسان بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ زبان سے کوشش کرنا، علم سے کوشش کرنا یا قلم سے کوشش کرنا، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوئی بھی علمی یا ذہنی کاوش جو بھی آپ کریں گے جس سے دنیا میں جو ہے جہالت کا خاتمہ ہو سکے، اللہ کے دین کی سربلندی ہو سکے، اور دین جو ہے وہ ہر شخص تک پہنچ جائے، اس کوشش کا نام جو ہے جہاد بالعلم کہلاتا ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ حق کی حمایت اور دین کی نصرت کے لیے اپنے ذہن، اپنا فہم، اپنا علم، اپنا بصیرت جو ہے وہ اس راہ میں صرف کرے، اور وہ تمام علوم جو اس راہ میں کام آ سکتے ہیں ان کو اس لیے حاصل کرے کہ ان سے حق کی اشاعت اور دین کی مدافعت کا فریضہ انجام پائے گا۔ یہ علم کا جہاد ہے جو اہل علم پر فرض ہے، اور علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر شخص پر فرض ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلی نازل ہونے والی سورہ علق کے ابتدائی 5 آیات تھی پہلی وحی، اور اس میں بھی پہلا لفظ جو تھا وہ اقرا تھا، کہ پڑھو، سیکھو، علم حاصل کرو۔ کیا پڑھو اور کون پڑھو؟ پڑھو ہر وہ دین، ہر وہ علم جو دین کے فلاح کے لیے کام کرے، جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں ڈاکٹر اس لیے بن رہی ہوں کہ میں نے لوگوں کی جو ہے تکلیفوں کو رفع کرنا ہے، تو بھی آپ کا یہ طب کا، میڈیکل کا، MBBS کرنا بھی آپ کی جہاد میں ہی کوشش ہوگی، جہاد بالعلم کے ہی زمرے میں آئے گا۔ اگر آپ دین کا علم حاصل کریں صرف اس لیے کہ میں لوگوں کو ایمانیات کا بتا سکوں، کہ ان کو ان کے خالق کی پہچان کرا سکوں، تو بھی آپ کا یہ کوشش جو ہے جہاد بالعلم میں ہی آئے گی۔ اسی طرح کوئی بھی آپ سیکھتے ہیں، کوئی بھی لینگویج سیکھ رہے ہیں، انگلش، اردو، پرشین،
چائنیز، اور اس کا مقصد آپ کا سیکھنے کا صرف یہ ہو کہ یا اللہ میں ان غیر مسلموں تک تیرے دین کا پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، کیونکہ ہر بندے کے لیے اس کی اپنی لینگویج کو سمجھنا آسان ہے، تو میں ان کی زبان صرف اس لیے سیکھ رہی ہوں تاکہ ان تک پیغام ان کی زبان میں پہنچا سکوں، ان کو سمجھا سکوں اور وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں اس چیز کو۔ تو آپ کا کوئی بھی علم حاصل کرنا جہاد بالعلم میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جہاد بالمال۔ مال، ظاہری بات ہے، مال سے پتہ چلتا ہے کہ جی ہر تحریک کو چلانے کے لیے اس میں پیسہ درکار ہوتا ہے، اسی طرح دین کی اشاعت کے لیے، پبلشرز کے لیے، اس کے لیے جو ہے جہاد کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے میں کیا ہو کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس میں شک نہیں کیا، اور اپنے مال اور اپنے جان سے جہاد کرتے رہے۔ یعنی جہاں اللہ کے دین کے رضا کے لیے آپ کو پیسہ لگانا پڑے، وہاں پیسہ لگانا بھی جہاد بالمال میں ہی آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کہ مال کی ضرورت آتی ہے، جیسے کہ دین کو پھیلانے کے لیے یا دین میں جو لوگ مطلب کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں پے کرنے کے لیے، یا علماء کرام کو سپورٹ کرنے کے لیے، یا دین کو جو ہے مطلب طاقت فراہم کرنے کے لیے۔ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ہر تحریک میں یا ہر چیز کے لیے پیسہ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اسی طرح جہاد بالمال میں وہ ساری چیزیں بھی آئیں گی کہ جہاں پر ہمیں کوئی بھی محتاج، کوئی بھی ضرورت مند، کوئی طالب علم بچہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے، آپ اس کی فیسیں پے کر دیں، کوئی اور اس طرح کی جہاں بھی مطلب ضرورت محسوس ہو آپ کو کہ یہ لوگ ضرورت مند ہیں، ان کو مالی مدد چاہیے، یا یہ لوگ بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلانا، یعنی جہاں بھی آپ پیسے کو انویسٹ کریں گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وہ جہاد بالمال میں آئے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے ہیں شیطان کے خلاف جہاد۔ یہ وہی ہے جو ہم نے جہاد بالنفس میں پڑھا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ ظاہری بات ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے آگے جھک جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ خود گمراہ ہے اور اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہوا ہے، تو وہ نسل آدم کو بھی اسی طرح سے گمراہ کر دے۔ تو لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا تم شیطان کے طریقہ کار کی پیروی مت کرنا، اسے بچ کے رہنا۔ اور اس نے بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، بڑے بہکانے کے بڑے دل فریب نظارے جو ہے وہ انسان کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی چالاکی یہی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کا دشمن بن کر نہیں آتا، آپ کے سامنے آپ کا خیر خواہ بن کر آتا ہے، آپ کو آپ کا دوست اور ہمدرد بنتا ہے، آپ کے ذہن میں وسوسے ایسے ڈالتا ہے کہ کیا ضرورت ہے تمہیں مال خرچ کرنے کی، تم مفلس ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، تمہیں ضرورت آئے گی تو پھر تمہاری مدد کون کرے گا، یعنی مفلسی اور بھوک اور خوف سے وہ آپ کو ڈراتا ہے۔ اسی طرح وہ جنگ میں جو ہے جہاد کرنے میں لوگوں کو یہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے تم اپنی جان دے رہے ہو، تمہاری جان بہت قیمتی ہے، تمہارے بیوی بچے جو ہیں وہ پیچھے پریشان ہوں گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارا گھر بار رل جائے گا، تم جو ہے جنگ کی طرف مائل نہ ہو۔ یعنی انسان کو ہر اس راستے پر وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا خیرخواہ دوست بن کر ایسے شو کرتا ہے جیسے وہ سب سے زیادہ خیرخواہ ہے، آپ کا وفادار ہے، حالانکہ وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرنا جو ہے وہ جو ہے جہاد بالنفس میں آتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت بندہ باوضو رہے، اسے باخبر رہے اس کی چالاکیوں کے حوالے سے، کہ جس طرح کی بھی وہ چالاکی آپ کے ذہن میں ڈالے، اس کے بارے میں اس چالاکی کے سدباب کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو دین کے حوالے سے اس کا پتہ ہو، کہ اگر وہ آپ کو بھوک اور افلاس سے ڈراتے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اور بھوکے رہ جاؤ گے، اگر تم نے اس طرح مال لٹا دیا، خرچ کر دیا دوسروں کے لیے، تو تم اپنی ضرورت کے وقت تمہاری مدد کون کرے گا؟ تو ایسے میں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ شیطانی ترغیبات ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں، اور ہمارا اللہ کے اوپر یقین پختہ ہے، کوئی ہماری مدد کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں جہاں پر کہ شیطان آپ کو اکسا رہا ہوتا ہے، جس طرح صبح کی نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، خاص کر جب سردیوں کا موسم ہو، صبح کے ٹائم اٹھنا نماز کے لیے بہت مشکل لگتا ہے۔ اسی طرح میوزک، ڈرامے، گانے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں، وہ آپ کے لیے ایزی بنا کر، ایزی وے میں آسان اور پسندیدہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اس کے ان حملوں سے باخبر رہنا چاہیے اور
اس کے لیے جو ہے مختلف دعائیں ہیں جو بتائی گئی ہیں کہ شیطان سے بچنے کے لیے، جن میں ہم دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ایک یہ دعا بھی ہے، تعوذ بھی ہے کہ آپ یہ شیطان سے بچنے کے لیے پڑھتے رہیں۔ اسی طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی ایک دعا ہے جو شیطان سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح رات سوتے ہوئے کہ شیطان آپ کو جو ہے اکسائے نہ، آپ کو ورغلائے نہ، آپ کو غلط قسم کے خیالات نہ دے، اس سے اپنے تحفظ کے لیے آیت الکرسی پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، کوشش کریں کہ نا اس طرح سے شیطان سے دور رہنے کے لیے، جب ہم شیطان سے دور ہوں گے تبھی ہم اللہ کی طرف مائل ہو سکیں گے، تو یہ کوشش کرتے رہیں۔ اس کے بعد وہی شیطانی طاقتوں اور طاغوتی قوتوں کے خلاف، یعنی ان لوگوں کے خلاف جو شیطانی راہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جہاد بالسیف بھی آتا ہے، تو گویا کہ وہ لوگ جو شیطان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں یا لوگوں کو ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور امن و امان کو تہس نہس کرتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ اہل ایمان اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ کن سے؟ کافر، اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، اور اہل ایمان جو ہیں وہ طاغوت سے لڑتے ہیں، یعنی طاغوت کہا جاتا ہے کافر قوتوں کو، یعنی شیطان کی جو قوتیں ہیں ان کو طاغوتی قوتیں کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی قوتوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی گئی ہے، اور وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے۔ وہ طاقت کا زور جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، آپ اپنا زبان سے جو ہے اصلاح کا جو دعوتی پیغام ہے وہ آپ پہنچا سکتے ہیں، یا اور کم از کم اور کچھ نہ صحیح تو آپ کم از کم اس برائی کو دیکھ کر برا تو جانیں۔ یہ ایمان کے 3 درجے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص کوئی برا کام ہوتے دیکھے، یعنی کوئی طاغوتی کام ہو رہا ہے، کوئی شیطانی کام ہو رہا ہے، آپ خود اس کے اعلی کار نہیں بنے، لیکن آپ کی فیملی میں سے، آپ کے بچوں میں سے، آپ کے دوست احباب میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا ہے جو شیطان کا محرک بن رہا ہے تو اس یا برائیوں کی طرف مائل ہے، تو ایسے شخص کو آپ طاقت سے روک دیں۔ یا معاشرے میں بھی کوئی ایسا غلط کام ہو رہا ہے جہاں پر طاقت کا استعمال کیا جائے تو وہاں طاقت کا استعمال کر کے اس کو روکا جائے، اور اگر پاسبل نہ ہو انسان کا تو کم از کم اصلاح کا کام کرے، زبان سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے اور زبان سے منع کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم اس برائی کو دیکھ کر دل میں تو برا جانے، یہ کمزور ترین ایمان میں آتا ہے کہ اگر برائی کو دیکھ کر اس لمحے ہمارے دل میں برائی کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا تو گویا اس لمحے ہمارے اندر کمزور ترین ایمان بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ برائیوں کو حد الامکان خود بھی بچنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو، یعنی اپنے معاشرے کو بھی ان برائیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جہاد بالسیف۔ جہاد بالسیف وہی ہے کہ طاغوتی طاقتیں ہیں جو امن کے اور سلامتی کے راستے کو بند کرنا چاہتی ہیں، حق کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، اسلام کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش پر جو ہے کھلے عام جنگ کرنے کی جنگ کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی ان دشمنوں سے لڑو، یہاں تک کہ ان کا پھیلایا ہوا فساد اور فتنہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور دین اسلام جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو کر رہ جائے۔ یعنی اس کے لیے اگر آپ کو طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ طاقت کا استعمال کرو، کوئی برائی ہوتے دیکھ رہے ہو، کوئی جرم ہوتے دیکھ رہے ہو، کوئی گناہ ہوتے دیکھ رہے ہو، تو ایسی صورت میں آپ کیا کرو؟ طاقت کا استعمال کرو۔ لہٰذا طاقت کا استعمال جو ہے، اسلحے کا استعمال جو ہے، اگر اسلام کے دفاع کے لیے آپ کو وہ استعمال کرنا پڑے، تلوار اٹھانی پڑے، اسلحہ استعمال کرنا پڑے، تو پھر بے دریغ اس کا استعمال کرو، اور کافروں کا زور توڑ دو، ایسے توڑ دو کہ دوبارہ ان کے اندر وہ طاقت ہی باقی نہ رہے، اور ان کا پھیلایا ہوا فتنہ یا فساد یا وہ جو خوف و ہراس کی فضا جو انہوں نے پھیلا رکھی ہے، قائم کر رکھی ہے، وہ ختم ہو جائے، اور دین جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہی ہو کر رہ جائے، یعنی صرف اللہ کا دین ہی جو ہے وہ نافذ ہو کر رہے، اور ظلم کا اور زیادتی کا اور شیطان کا جو دین ہے، یعنی اس کا جو طریقہ کار ہے، دین سے مراد طریقہ کار، راستہ، تو کہا کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ نیست و نابود ہو جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مدافعانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد کس کو کہا جاتا ہے؟ مدافعانہ جہاد وہ ہے کہ اگر دشمن اسلام کسی قوم پر حملہ کر دے تو ایسی صورت میں ملک اور سارے عالم اسلام کا فرض بنتا ہے
کہ حملہ آور کا مقابلہ کرے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی بھرپور طاقتوں سے، اپنی تمام تر صلاحیتوں سے، اور اس کے لیے اگر اس کو اپنی جان، مال اور اپنا طاقتیں اور صلاحیتیں لگانی پڑیں تو پھر وہ اس کو لگا دے، تاکہ باقی لوگوں کا دین اور ایمان اور ان کے جان و مال، ان کی عزت و آبرو جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ غیر مسلم ریاستوں میں مسلمان شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشش کرنا بھی جہاد اسی یعنی مدافعانہ جہاد کی ہی اقسام ہے۔ یعنی اپنی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے، اپنے اسلامی ریاست کے قیام کے لیے اگر کوئی اس پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کے دفاع کے لیے جنگ کرنا بھی مدافعانہ جہاد ہی کہلاتا ہے۔ مسلحانہ جہاد یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے کے لیے کوشش کرنا، دین حق کی اشاعت کرنا، اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، وہ مسلحانہ جہاد میں آئیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی دین حق کی سربلندی تھا اور اس کا قیام اور بقا تھا، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس اللہ نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر، ہدایت کا راستہ دیا ہے اور سچا دین دیا ہے، تاکہ اس کو ہر دین پر، ہر دین سے مراد وہی طریقہ کار کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے طریقہ کار کو تمام طریقہ کاروں کے اوپر جتنے بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں سب کے اوپر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ مشرکوں کو کبھی بھی یہ بات بھلی نہیں لگے گی کہ دین اسلام پھیلتا رہے اور کفر نست و نابود ہو جائے، وہ اس کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے دین اسلام کو پھیلانے کی اور اس کو جو ہے قائم کرنے کی، لہٰذا ہر وہ کوشش جو بھی آپ کریں گے، وہ علمی لحاظ سے ہو، وہ لسانی طور پر ہو، وہ قلم کے ذریعے ہو، وہ جان و مال کے تحفظ کے لیے ہو لوگوں کے لیے، وہ جہاد بالسیف ہو یا جہاد بالمال ہو یا جہاد بالنفس ہو یا جہاد بالعلم ہو، جو بھی ہو، جس لحاظ سے بھی ہو، وہ سب کی سب اس مسلحانہ جہاد کے انڈر آئیں گی۔ یہ ہمارا ٹاپک تھا آج کا جہاد کا، میں نے کوشش کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔